دوستو آج کے دور میں مسجد نبوی کو کون نہیں جانتا ہے۔ عرب کے شہر مدینہ میں موجود یہ مشہور مسجد اس وقت پوری دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے۔ دوستو یہی وہ مسجد ہے کہ جس میں مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر بھی موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان کعبے کے بعد اسی جگہ کو سب سے زیادہ پوتر یعنی سب سے زیادہ مقدس مانتے ہیں۔ دوستو بڑی اور پرانی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی میں بھی اس مسجد کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جو بھی انسان اس مسجد کو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ مانو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسلمانوں کی اس ایتہاسک اور خوبصورت مسجد کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے کہ جنہیں سن کر آپ لوگ ضرور حیران ہو جائیں گے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنی مشہور مسجد کے بارے میں یہ باتیں بھلا ہم لوگ کیوں نہیں جانتے تھے۔ تو دوستو سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ اتہاس کی وہ مسجد ہے کہ جس کی بنیاد خود مسلمانوں کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی۔ جس جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی تھی وہ دو ایسے چھوٹے بچوں کی جگہ تھی کہ جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی دو ایسے بچوں کی جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی تھی کہ جو بچے یتیم تھے، اور ان دونوں بچوں نے اپنی خوشی کے ساتھ اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں اس مسجد کی دیوار کو کھجور کے پیڑوں اور پتھروں کے ذریعے سے تیار کیا گیا تھا، جس پر کوئی چھت بھی موجود نہیں ہوا کرتی تھی۔ یعنی دوستو شروع میں یہ مسجد ایک لمبے وقت تک کے لیے بنا چھت کے ہی استعمال ہوتی رہی تھی، لیکن بعد میں کھجور کے تنوں کے ذریعے سے اس مسجد کے اوپر چھت کا بھی انتظام کر دیا گیا تھا، اور اس طرح سے آج کے دور میں خوبصورت اور عالی شان دکھنے والی یہ مسجد وجود میں آئی تھی۔ دوستو وقت کے ساتھ ساتھ اس مسجد میں بہت سارے بدلاؤ بھی ہوتے رہے، اور ہمیشہ ہی اس مسجد کو پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ بڑا اور پہلے سے زیادہ عمدہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اس مسجد میں پہلا بدلاؤ تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ہی ہو گیا تھا، جبکہ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے خلیفاؤں نے بھی اس مسجد کی تعمیر کروائی۔ خاص طور سے تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس مسجد کے باہر ایک برآمدے کا بھی اضافہ کر دیا گیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس مسجد میں پہلی بار رنگین پتھر کا استعمال کیا تھا۔ 707 عیسوی میں ولید بن عبد الملک کی حکومت کے دور میں پہلی بار اس مسجد کے چاروں کونوں پر ایک ایک مینار بھی لگایا گیا۔ اس سے پہلے اس مسجد پر کوئی بھی مینار موجود نہیں ہوا کرتا تھا۔ دوستو 1481 میں اس مشہور اور ایتہاسک مسجد میں ایک بھیانک آگ بھی لگ گئی تھی، اور مسجد کا زیادہ تر حصہ اس آگ کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ آگ اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ اس آگ کی وجہ سے مسجد کی بہت ساری دیواریں اور چھت بھی خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس دور میں اس مسجد کو نئے طریقے سے بنانا پڑا تھا۔ دوستو یہ وہ دور تھا کہ جب مدینہ شہر مصری حکومت کے کنٹرول میں آیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس شہر پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ دوستو آگ لگ جانے کے بعد مصری حکومت نے اس مسجد کی جو نئے طریقے سے تعمیر کروائی تھی وہ اگلے لگ بھگ 300 سال سے بھی زیادہ قائم رہی تھی، اور پھر اس کے بعد 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے بھی اس مسجد کو نئے طریقے سے بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اسی فیصلے کی وجہ سے ہی 1837 میں ہرے رنگ کا وہ گنبد بھی وجود میں آ گیا تھا کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ دوستو اس گنبد کو لکڑی کے ذریعے سے تیار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ گنبد سفید رنگ کا ہوا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس گنبد پر نیلا کلر کروا دیا گیا تھا۔ حالانکہ دوستو پھر سلطنت عثمانیہ نے اس گنبد کو پوری طرح سے ہرے رنگ میں بدل دیا تھا، اور آج تک وہ گنبد بالکل ویسا ہی موجود ہے جیسا سلطنت عثمانیہ نے بنوایا تھا۔ دوستو سلطنت عثمانیہ نے ہی سب سے پہلے اس مسجد کے اندر سنگ مرمر کا بھی استعمال کیا تھا۔ دوستو اس مسجد میں سب سے زیادہ کام یا پھر کہیں سب سے زیادہ بدلاؤ 1984 سے لے کر 1994 تک ہوا۔ مسجد کی یہ سب سے بڑی تعمیر سعودی کنگ یعنی شاہ فہد کے دور میں ہوئی تھی۔ دوستو اس ایتہاسک اور مشہور مسجد میں بجلی کا پہلا بلب بھی
آج سے صرف 125 سال پہلے یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی جلا تھا۔ عرب ٹی وی کے مطابق جیسے ہی استنبول میں موجود سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے محل میں پہلی بار بجلی کا بلب روشن ہوا تو انہوں نے اپنی پوری سلطنت میں سب سے پہلے مدینہ شہر میں موجود اس مسجد میں بجلی کا بلب لگوایا تھا، ورنہ اس سے پہلے اس مسجد میں روشنی کے لیے چراغ کو استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ بلب نہ صرف اس مسجد کا بلکہ پورے ہی عرب کا پہلا بجلی کا بلب تھا، کیونکہ اسی سال ہی پورے عرب علاقے میں بجلی آئی تھی۔ اس سے پہلے عرب کے علاقے میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی۔ دوستو، اس وقت اس مسجد میں 7 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد دھیرے دھیرے اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب یہ مسجد اس مسجد سے 100 گنا زیادہ بڑی ہے کہ جس مسجد کی پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، یہ مسجد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اس بات کا اندازہ صرف اور صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مدینہ میں موجود جنت البقیع نام کے وہ قبرستان کہ جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں مدینہ شہر سے باہر ہوا کرتے تھے، وہ اب بالکل اس مسجد کے قریب میں موجود ہیں۔ یعنی یہ مسجد بڑھتے بڑھتے ان قبرستان کے پاس میں پہنچ چکی ہے کہ جو قبرستان کسی دور میں مدینے کے بالکل باہر ہوا کرتے تھے۔ دوستو، اس مسجد میں موجود اس ہرے گنبد کے بالکل نیچے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر موجود ہے۔ نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے 2 قریبی صحابی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک قبر کی خالی جگہ بھی چھوڑی گئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے لیے چھوڑا گیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے ایک بار ہماری دنیا میں ضرور واپس آئیں گے، اور واپس آنے کے بعد جب اللہ کے حکم سے ان کی وفات ہوگی تو ان کو اسی قبر میں ہی دفنایا جائے گا۔ حالانکہ دوستو، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں بلکہ امام مہدی کے لیے چھوڑی گئی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری ہر ویڈیو کے کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہر ویڈیو کے کامنٹس باکس میں اپنے پسندیدہ ٹاپکس کو بھی مینشن کرنے کی کوشش کیا کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ان ٹاپکس پر بھی ویڈیو کو بنایا جا سکے۔